محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ، اگر محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتم ہی ماتم رہے گا. جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے وہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے، لیکن اسلام کا پہلا مہینہ، اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں. زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات بھی دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی. لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا؟ نہیں محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے. یہ ہے بدشگونی، بدفال. گاڑی چل رہی ہے اسپیڈ میں، اچانک بلی راستے سے گزر گئی، روک دی گاڑی. کیا ہوا؟ نہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا. ارے اتنے بڑے بڑے جواری شرابی کبابی راستہ کاٹ رہے ہیں، یوگی مودی سب راستے سے گزر رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا. بلی بیچاری اللہ کی مخلوق بے قصور جانور یہ گزر گیا تو راستہ روک. ارے گاڑی روکنا تھی تو ان منحوس نیتاؤں کے گزرنے پر روکنا چاہیے تھی. کہ اب تو پتہ نہیں صبح صبح کس نیتا کا چہرہ دیکھ لیا، پتہ نہیں گاڑی آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. روکنا وہاں چاہیے، روک رہے اس بلی پر. یہ عقیدہ رکھنا کہ بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، گاڑی روک دی، 2 منٹ رکے اس کے بعد گاڑی چلا رہے ہیں. یہ ہے بدشگونی. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، راستے سے واپس لوٹ آئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ بلی راستے سے گزر گئی، اب حج نہیں ہوگا، لوٹ آئے. یہ ہے بدشگونی. عرب کے لوگ جب کوئی کاروبار کرتے تھے، کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے تو ایک چڑیا پکڑ کے اڑاتے تھے. ایسے چڑیا پکڑی اور ایسے چھوڑ دیا، اگر وہ داہنی طرف گئی، رائٹ سائڈ گئی تو کہتے تھے ہمارا کام بن جائے گا، اچھا بزنس ہوگا، کاروبار اچھا ہوگا. اور اگر وہ بائیں طرف بھاگی تو وہ کام نہیں کرتے تھے. نہیں 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 یہ چڑیا الٹی طرف بائیں طرف گئی ہے، اب تو ہمارا کاروبار فیل ہو جائے. نہیں نہیں ہم نہیں کریں گے بزنس، اس چڑیا نے بتا دیا کہ ہمیں نقصان ہو. یہ ہے بدشگونی. یہ ہے بدشگونی. اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیل رہا ہے، کالا دھاگا لے کر اس کی کمر پہ باندھ دیا. یہ کالا دھاگا اس کو بچائے گا نظر بد سے. یہ ہے بدشگونی. یہ مائیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نہلا دھلانے کے بعد ایک کالے رنگ کا کاجل کا ٹیکا لیتی ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ یا گال پہ کہیں لگا دیتی ہیں کالے رنگ کا، یہ اس سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی. یہ ہے بدشگونی. معاف کیجئے گا، صرف اتنا سا کالا ٹیکا لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ نظر نہیں لگے گی. ارے اتنا سا کالا ٹیکا کیا پورا چہرہ بھی اگر تو کالا کر دے گی تب بھی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اپنے بچے کو نظر بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین آمین، اور اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام. آپ کے بچے پر نظر نہیں لگے گی. یہ کالے ٹیکے بند کرو. ایسے لگا ٹیکا لگا دیا. کتنے بچے کھیلتے ہوئے ہماری گود میں آ جاتے ہیں، یہی بہار بنگال کے اندر. اے مولانا صاحب ذرا میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا. گود لیا، کالا ٹیکا لگا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے. اس عقیدے کے ساتھ کہ کالا ٹیکا لگا دینے سے بچے پہ نظر نہیں لگے گی. غلط. 3 بار سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کرو. اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ پوری سورت پڑھو. اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک بار پڑھ لیا، اب بچے پہ دم کر دو. اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی، پھر پڑھو ایسے ہی، ایسے 3 بار پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد اور شام کو دم کر دو عشاء کی نماز کے بعد. موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو ظہر کی نماز کے. لیکن یہ سب کرنے کے لیے اماں کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں نماز پڑھنے کے بعد دم کرنے کے لیے. اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹھ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹیکا لگا دو نظر نہیں لگے. سچ بتا رہے ہیں یہی کٹھ ملا الٹی چھری سے کاٹے جانے والے ہیں. کالے اگر کالی چیز سے نظر رکنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے بڑے وہ کالی درگا ماں کا اتنا بڑا بو لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں زبان نکالے ہوئے کرے ہوئے.
اب دیکھیے اس کا مطلب ان کے گھر پہ تو نظر ہی نہیں لگے گی، پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں، دروازے پہ لگا دیتے ہیں، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ ہے بدشگونی۔ کتنے بچوں کو دیکھتا ہوں ننگے گھومتے اور کالا کالا وہ بندھا ہوا ہے، سب کیا گنڈا باندھ دیا ہے، فلاں مولانا صاحب نے پڑھ کے دیا۔ ارے مولانا صاحب تو خود ہی باندھ لے اپنی کمر پہ، نہ ان گنڈوں سے کچھ ہونا ہے، نہ اس ٹیکے سے کچھ ہونا ہے۔ الذین ھم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو جائیں گے 70,000 لوگ، وہ کون ہوں گے؟ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ ولا یکتؤون، جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے۔ دگوانا سمجھتے ہیں نا، جانور کو داغا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھیت میں کس کا جانور ہے، اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا، ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا، مشین چلوانا، نام لکھوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے، اس کو کہتے ہیں دگوانا۔ جو صابن سے پھر مٹتا نہیں ہے، اس کا نشان باقی رہتا ہے، جب تک آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں۔ جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوایا ہے، پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو مٹوا دیجیے۔ اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ جس کے جسم کو داغا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوایا ہو، ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں۔ لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام، لڑکے اور لڑکیاں لکھ بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام، کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں دگوا لیا۔ صاحب دیکھ، کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ چھری سے لکھتے ہیں کاٹ کے، یہ سب دگوانے کے حکم میں شامل ہے۔ دگوانے کے شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر ٹیٹو بندھا ہوا ہے، داغا ہوا ہے، تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ کرنے کو تو کچھ بھی کر لو۔ تو بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے، ان میں جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ اے مدرسے کے بچوں، تم لوگ بار بار اٹھ رہے ہو، جاؤ یہاں سے، چلو جس کو جانا ہو یہاں سے جاؤ، یہ بار بار اٹھ کر ڈسٹرب مت کرو یہاں پر۔ الذین ھم لا یتطیرون ولا یکتؤون، اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ اور تیسری چیز سن لیجئے، جو بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے، ان میں تیسری چیز کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں۔ بہت صاف لفظ موجود ہے، کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے۔ مولانا صاحب بخار آ گیا، پھونک دو میرے اوپر۔ اب مولانا جرجی صاحب بیٹھو، بیٹھ، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، چھو دم کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دم کرنا جائز ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، کسی بیمار آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھنا، معوذتین پڑھ کر دم کرنا، اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، صحیح حدیثیں پڑھ کر، جو آیات شفا اور آیات دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دے کہ نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا، اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملا مولوی کے پاس جھاڑ پھونک کرانے؟ اگر وہ اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک کی آڑ میں اصل میں بہت برے برے کام ہو رہے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملا مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں کہ پھونک دو میرے اوپر۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھونکنے والا تو مولانا ہے۔ مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے بیچارہ، وہ انسان کہاں ہوتا ہے، وہ تو فرشتہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پردہ 10 سال کی عمر کی لڑکی کو، 10 سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت 10 سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چھپانا پڑیں گی، اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملا مولوی بھی شامل ہیں۔ اب لڑکی کا باپ لڑکی پر دم کر سکتا ہے، لڑکی کا بھائی لڑکی پر دم کر سکتا ہے، لڑکی کی ماں لڑکی پر دم کر سکتی ہے، لڑکی کا شوہر لڑکی پر دم کر سکتا ہے۔ معاف کیجئے گا مولانا جرجیس، آپ کی جوان بیٹی پر دم نہیں کر سکتے ہیں سامنے بٹھا کر۔ ولا یسترقون، جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک اگر کوئی شخص کرتا ہے قرآن و حدیث کے دائرے میں تو جائز ہے، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھی نہ کروایا جائے تو
افضل ہے، بہتر ہے، ولا یستوی۔ اور چوتھی چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور جو اپنے رب کے اوپر پورا پورا بھروسہ اور توکل کرتے ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب جنت میں جانے والے کتنے لوگ ہو گئے؟ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، یعنی چاروں کام کیے، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور تو تیسری چیز من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جو بدشگونی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، بغیر حساب و کتاب کی جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے۔ اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، اور جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، اور جو اپنے رب کے اوپر پورا کا پورا توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوں گے، اللہ کے علاوہ ان کا یہ اعتماد کسی اور کے اوپر نہیں گیا ہوگا، یہ بغیر حساب یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ آئیے ایک اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا، اور بہت آسان ہے۔ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ، تم میں سے جس نے وضو بنایا، لیجئے، تم میں سے جس نے وضو بنایا، فیحسن الوضوء، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا۔ ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ وضو بنانا کیا ہے؟ جیسے بہار میں ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تو جو ٹوٹیاں لگی تھیں مسجد میں، نل جو لگے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر میں وضو بنا رہا تھا، جماعت کھڑی تھی، بہاری کا ایک آدمی بیچارہ آیا اسی گاؤں کا، اور میرے پاس آ کر بیٹھ کے وہ بھی وضو بنانے لگا۔ ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کتنی رکعت ہو گئی؟ ہم نے کہا شاید 2 ہو گئی ہیں، 2 بچی ہیں۔ 2 ہو گئی کہ ہاں، اب دیکھیے اس کے وضو کی اللہ، اس کو دونوں مل گئی، اور میں جب تک وضو بنا کے پہنچا تو میری ایک اور چھوٹ گئی۔ بیٹھا 2 نکل چکی تھی، 2 رہ گئی تھی، پوچھا کتنی مولانا کتنی ہو گئی؟ ہم نے کہا 2 ہو گئی، شاید 2 رہ گئی۔ اس نے اتنی جلدی وضو بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں مل گئی۔ اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے وضو بنایا کہ کیا کیا، یہ وضو نہیں ہے۔ کون سا وضو بنانے والے کو جنت مل رہی ہے؟ وضو سیکھیے کیا ہے، فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ اچھی طریقے سے وضو کیا ہے؟ آپ ایک چلو پانی لیجئے، جیسے نل پر بیٹھے تب بھی ٹوٹی کھولیے، پانی لیجئے، ٹوٹی بند کر دیجئے، پانی زیادہ ضائع نہ ہو۔ 2 مد پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے۔ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ کتنے کا؟ 2.5 کلو کا، یعنی 2.5 لیٹر میں کا آدھا کرو تو کتنا ہوا بھائی؟ 2.5 کلو، یہ 4 مد ہے، 4 مد کا 1 سا، اور 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ تو آدھا سا یعنی 4 میں سے 2 مد، تو آدھا سا یعنی 2.5 کلو کا آدھا کریے تو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے۔ سن لیجئے، ایک بالٹی بھر کر وضو بنانے والوں، وضو بنانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن 1 بالٹی پانی جو خرچ کر دی اس کا گناہ بھی پڑے گا، تو بچو گے نہیں۔ سوچئے، 2 سا 2.5 دونی 5 لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے، پورا نہا لیا کرتے تھے، اور وہ بھی غسل جنابت، ناپاکی والا غسل کر لیتے تھے۔ مولانا صاحب اتنے میں تو ہمارے پیر بھی نہیں دھلیں گے، غسل خانے میں جاتے ہی پہلے ہم ٹوٹی کھول کے اپنا باتھ روم صاف کرتے ہیں، اتنا پانی تو ہم غسل خانے کو صاف کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، ان سے پوچھو پانی کی، ان سے پوچھو۔ اور راجستھان کے علاقے میں جہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور ریگستانی علاقہ ہے، ان لوگوں سے پوچھو۔ پہاڑی علاقوں پر جہاں پانی پہنچتا نہیں ہے، ان سے پوچھو پانی کی قدر۔ تو یہ کھولا یا لوٹا ہے، پلٹا، یہ پانی لیا، اب اس کو ایسے ملیے، یہ اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ یہ ہوا؟ ابھی نہیں ہوا۔ اب یہ انگلیاں اس میں ڈالیے ایسے، یہ والی انگلیاں ادھر اور یہ والی انگلیاں ادھر، یہ پھر دوسری بار لیجئے، پھر ایسے کیجئے، پھر ایسے کریے، پھر تیسری بار پانی لیجئے، پھر ایسے کیجئے۔ یہ ہوا۔ اب آئیے، پھر ایک چلو پانی لیجئے،
आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहाँ तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसा, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे दबाइए, और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं बोले करेंगे, नहीं तो पता चला यहां असली के यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं, ईमानदारी के साथ बताइए हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर है। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है, और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है, और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में, और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए ये नहीं, अभी हाँ, चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके, चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है, और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे ये ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें, फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, वो बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो। जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना जरूरी है, जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई। जलसे नमाज और आदि बनाने के लिए होते हैं इबादत का। अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी पर, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाजें सही। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में जोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम जोर से तिलावत क्यों करता है, जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन ये बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी, अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे लीजिए, एक चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें हैं। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में एक चिल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, एक ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहां तक लाइए, जहां पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहां तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहां तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूँ, ये ज्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखे ना आप कैसे कट रहे हैं, यहां से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहां से चल रही है, यहां पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया हो, यहां से टकला, यहां से टकला, यहां से टकला, बाल यहां पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं,
اس کو ہم کہتے ہیں سور کٹ بال. سور کٹ بال ہے یہ لوگ رکھ رہے ہیں آج. یہ تو کیا ہے سر کا مسا, یہ, اور پھر یہاں سے واپس لائیے یہ. اب آپ کا سر کا مسا ہو گیا, اور زور سے کرنا ہے, بال بگڑ جانے دو. ارے ہمارے بھی تو بگڑ گئے ہیں, ہم بھی تو کنگھی انگی کر کے آئے. آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیے, یہ لیا یہاں سے لے کے ایسے, یہ ہو گیا, پھر یہاں سے واپس لائیے یہ. اب اس کے بعد دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور کان میں آپ پھیرتے چلے جائیے. آپ کی انگلی اپنے آپ گھومتی رہے گی. کیوں؟ اس میں وہ گڈھے بنے ہوئے ہیں, یہ اپنے آپ جب آپ ایسے کریں گے, ایسے چلائیں گے تو سب اس کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں جاتا رہے گا. یہ کرنے کے بعد ایسے دیکھیے, یہ کر لیا, اور یہ دو انگوٹھے, یہ دیکھیے, یہ غور سے, اس وقت خرگوش میں سمجھنا ہم کو. یہ دو انگوٹھے جو ابھی یہاں کرنے کے بعد یہ ایک بار, یہ ہے آپ کا سر کا مسح. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا ایسا وضو کون بنا رہا؟ چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. اب اس کے بعد میں آئیے پانی کے لیے پیر دھلنے کا. تو یہ پیر دھلنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے. 3 بار کیسے دھلا جائے گا؟ اب چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھلا جائے گا, تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس پہ تھوڑا سا پیر میں الٹ کر یہ کریے ایسے, اور پھر یہ انگلی ایسے, ایک انگلی. اب ہم موجے پہنے ہیں تو اس لیے ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسے اس کو بھی ایسے کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے, تھوڑا سا پانی اور ڈال لیجئے, پھر ایسے کریے, یہ ایسے 3 بار یہ اور 3 بار یہ. دونوں پیر کم سے کم یہاں تک, ٹخنے تک, یہاں تک دھلنا ہے. زیادہ اگر آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, دھل سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا وضو, جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو, اچھی طریقے سے وضو. اب حدیث سنیے, ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو ثم یقول, تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا, وضو بنا کر فارغ ہوا, کھڑا ہو گیا, کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی, الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ, ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا مانگنے والا, دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ہے جنت. موبائل میں 2 GB خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو, پیسہ خرچ کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو, لیکن جنت فری میں مل رہی, ہم لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہو گیا وضو. اور وضو بنانے کے بعد جس نے دعا پڑھی, اور دعا رہنے دو, کسی بڑے باپ کا بیٹا لگ رہا ہو, ابھی سے زمین پہ نہیں بیٹھ رہا, ابھی سے کرسی پہ بیٹھ رہا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے آگے چل کے یہ مودی نہ بن جائے. تو وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو, اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا, بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتے ہو, جائز ہے. لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا بتائی جتنی میں نے پڑھی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر اتنی دعا پڑھتے ہیں تب بھی کافی ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے, مسلم کی ہے. ترمذی کے اندر الفاظ کی زیادتی ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات. تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے جنت کا 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اب سنیے, وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد دعا پڑھی, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے.